ویری وارم ویلکم ٹو زنیرہ اظہر آفیشیل. میں اپنے کل کے ویلاگ میں ہی ذکر کر رہی تھی بنگلہ دیش کے الیکشنز کا اور کیسے ڈیموکریسی کے ہوتے ہوئے ایک ون پارٹی سسٹم کی طرف چلا گیا ہے بنگلہ دیش. ون پارٹی سسٹم کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ڈیموکریسی میں، ڈیموکریٹک سسٹمز میں. وائی؟ بیکاز اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کمپیٹیونیس کم ہوتی ہے، پالیسی چوائسیز کم ہوتی ہیں، لیجسلیشن کرنے کے لیے ایک پارٹی ہی موجود ہوتی ہے، اس کا ریبٹل دینے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. جبکہ ایک افیکٹو ڈیموکریسی میں، ایک ڈائنامک فارم آف فنکشنل ڈیموکریسی میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا بڑا کرٹیکل رول ہوتا ہے. اس نے ہر لیجسلیشن کو، ہر موو کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز مینٹین کرنے ہوتے ہیں. اسمبلیز میں اپیکس کمیٹیز بنی ہوتی ہیں جو ہر چیز کو سیکٹر بائی سیکٹر دیکھ رہی ہوتی ہیں، چیلنج کر رہی ہوتی ہیں، اس کو کویسچن کر رہی ہوتی ہیں انٹل دے آلسو ایگری کہ یہ لاز بننے چاہیے، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہیں، یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہیں. بٹ وین دیر از ون پارٹی اٹ مینس دیر از ون پرسن ٹیکنگ ڈیسیژنس. وہ دیکھنے میں ایک پارٹی ضرور ہوتی ہے بٹ ٹاپ پہ ایک بندہ ہوتا ہے بیسکلی جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دیٹ از وائی اٹس اے ون پارٹی. اور ون پارٹی جب سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے تو وہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی نہیں رہتی. دنیا کو دکھانے کے لیے الیکشنز تو کروائے جا رہے ہوتے ہیں، تقریباً سارے پروسیجرز دیکھنے کی حد تک، فیس ویلیو کی حد تک فالو کیے جا رہے ہوتے ہیں، بٹ ایک اتھارٹیرین ماحول ہوتا ہے. اور بنگلہ دیش کے کیس میں یہ چیز کسی دن ڈسکس کروں گی میں آپ کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں کہ حسینہ واجد نے کس طریقے سے اپنا یہ جو چوتھا ٹینیور ہے اس کو سیکیور کیا، اور بائی دی اینڈ آف دا کیمپین جو ان کی چل رہی تھی الیکشنز کی کس طرح اتنا کارنر کر دیا گیا دوسری پارٹیز کو کہ انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا. پاکستان میں اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے یہ ایک فنکشنل ڈیموکریسی بالکل بھی نہیں ہے. وائی؟ بیکاز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ خود اپنی کانسٹیٹیوشنل لمٹ کو ایکسیڈ کر چکا ہے. جو دو گورنمنٹس ہیں کے پی میں اور پنجاب میں، وی آل نو وہ اللیجیٹیمیٹ ہیں. اور جاتے جاتے پی ڈی ایم گورنمنٹ جو ہمیں سو کالڈ ڈیفالٹ سے نکال کے گئی تھی، اگر وہ ڈیفالٹ واقعی تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 قسطیں پاکستان کو ملیں گی. ایک قسط ملے گی جو گورنمنٹ جا رہی تھی اس کو، دوسری قسط ملے گی 3 مہینے کے لیے جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کو، اور نیکسٹ ایک آنے والی مینڈیٹ والی الیکٹڈ گورنمنٹ کو. کل ہی میں نے بنگلہ دیش کی اگزامپل دیتے ہوئے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی انٹرنل پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، آپ کے اندر واقعی ایک فنکشنل ڈیموکریسی تھرائیو کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اور اس کی مثال میں نے یوں دی تھی کہ بنگلہ دیش کو جب ابھی سرکاری نتائج اناؤنس نہیں بھی ہوئے تھے اور حسینہ واجد نے خود ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ہے، تو تقریباً سارے ریجنل پلیئرز نے ان کو مبارکباد بھی دے دی تھی. اس سے میں نے یہ چیز کو ریلیٹ کی تھی کہ پاکستان میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ رگڈ الیکشنز ہوئے یا مینجڈ الیکشنز ہوئے یا آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ صحیح ریپرزینٹیو نہ ہوئی آف دا پیپل آف پاکستان تو دنیا اسے نہیں مانے گی. تو دنیا کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا آپ کی جو بھی گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ چل پڑے گی. اور آج ہی جو آئی ایم ایف کی طرف سے خبر آئی ہے وہ اس چیز کی سب سے بڑی ٹرانزیکشنل اگزامپل ہے کہ واقعی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ابڈکشنز کی باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کو کارنر کرنے کی باتیں ہم کر رہے ہیں، جو الیکشن کمیشن کے رول کی ہم باتیں کر رہے ہیں، ان سب کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $70 کروڑ جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے. جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ تھا وہ اسٹینڈ کر رہا ہے. اور یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کا میں نے بتایا اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے بہت آگے جا چکی ہے، اپنا ٹائم بھی بہت گزار چکی ہے. غالباً 140 ڈیز ہو چکے ہیں اس گورنمنٹ کو، جس کو 90 ڈیز کے لیے ہونا چاہیے تھا. تو دس از ون پروف کہ آپ کے جو دنیا کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، irrelevant آف دا فیکٹ کہ آپ کی گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہے، کون سی پرسنالٹی ہے، کون سی پارٹی ہے، کس طرح کی ڈیموکریسی ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. ایک اور اگزامپل اس کی یہ ہے کہ دنیا کا مورل کمپس ہم سمجھتے ہیں بہت جسٹیفائڈ ہے، بٹ یونائٹڈ نیشنز میں جس طریقے سے 5 کنٹریز جو کہ ویٹو پاور رکھتے ہیں وہ کس طرح ابھی تک مستقل غزہ کا سیز فائر کو ویٹو کرتے چلے آ رہے ہیں. میں یو ایس کی بات کر رہی ہوں جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے بظاہر، اور امریکن ڈریم تو ہمیں بہت بیچا بھی گیا، ہم نے اس کو بائے بھی کیا، ابھی تک کچھ لوگ اس کو بائے کرتے ہیں. بٹ سیز فائر کو ویٹو کر کر کے یو ایس نے اپنی جو انٹیگریٹی دنیا کو دکھائی ہے، کیا اس سے کوئی دنیا کو فرق پڑا؟
कोई फ़र्क नहीं पड़ा. Saudi Arabia is still willing to have strategic relationships with Israel. Bahrain is still willing to do that. Jordan is still willing to do that. UAE is still doing that. While people and children are dying in Gaza, ये लोग strategic relationships maintain कर रहे हैं. Ceasefire की तरफ कोई नहीं जा रहा. इंटरनेशनल कोर्ट्स में जो चैलेंज किया जा रहा है इसराइल को कि वो जेनोसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, नस्ल कुशी कर रहे हैं, उसको अरब लीग ने आज सपोर्ट किया. एंड नोबडी हैज़ द ऑडेसिटी टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम द अरब कंट्रीज़ कि आप स्ट्रेटेजिकली तो सपोर्ट कर रहे हैं स्टेट ऑफ इसराइल को और उस जंग को, तो फिर आप इस करारदाद को जो कि साउथ अफ्रीका ने पेश की है कि इस जेनोसाइड को बंद किया जाए, फिर आप इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? तो दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू इज़ कि हम मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत इंसाफ बिकता है, और हमारी कंट्री में, हमारे मुल्क में अगर कभी कोई किसी एक पार्टी को या किसी एक पर्टिकुलर अक़लियत को, माइनॉरिटी ग्रुप को, किसी को भी ये लगता है कि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो बाहर से हमें कोई रेस्क्यू करने के लिए आएगा या हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेगा और हमें बचा लेगा, तो ये नहीं होता. हमारे मसले इंटरनल मैटर्स दुनिया के मसले नहीं हैं. सो इसलिए IMF ने जो हमें कर्जा देना था वो दे दिया है, डिस्पाइट ऑल द एबडक्शंस, डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिफोर इलेक्शंस, जिसको प्री पोल रिगिंग कहना चाहिए. एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, सारी दुनिया देख रही है, एक्नॉलेज भी कर रही है, बट डिसीजन मेकिंग इज स्टिल एट अ डिफरेंट लेवल. इसी तरह आज एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस्तीफ़ा दिया, जस्टिस एजाजुल एहसन ने. कल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस्तीफ़ा दिया था. वजह जो कोई भी हो, 2 जस्टिस का रिज़ाइन करना, उसमें क्रक्स ये है कि उनको अपने लिए मुश्किलात नज़र आ रही थी. और अगर ऐसे लोग जिन्होंने किसी वक्त में नवाज शरीफ के केसेस सुने और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, नज़र यूँ आ रहा है कि उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है. जो एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने अक्टूबर में इसी साल चीफ जस्टिस बनना था. आई कैन ओनली इमेजिन कि कोई बहुत ही बड़ी वजह होगी कि उन्होंने इतना बड़ा अपने लिए जो एक ओहदा था, जो बिल्कुल कुछ महीनों की मुसाफत पे था, उसको छोड़ना मुनासिब समझा. ऑडियो टेप्स, वीडियो टेप्स, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, नैब के नोटिसेस, ये सब कुछ पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज़ नहीं होता. वी ऑल नो कि वो लोगों के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी यूज़ होता है. अब ऐसा हो रहा है, हुआ है या नहीं हुआ है, इससे एक बात तो खुल के सामने आ गई है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा अदलिया पे. सो फार यूँ लग रहा है कि इट्स क्रम्बलिंग अंडर हिम. और उनका एक बहुत बड़ा टेस्ट जो है वो कल होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, जो जजमेंट है जिसमें उन्होंने बल्ले का निशान PTI को वापस दिया है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है. अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के हक़ में फ़ैसला देती है तो वो डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला देती है, एक पार्टी को दीवार के साथ लगाने में अपना हिस्सा डालेगी. तारीख़ में भी लिखा जाएगा, दुनिया भी देखेगी, गो के उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा. एट द सेम टाइम अगर वो उसको एंडोर्स नहीं करते और वो इलेक्शन कमीशन की इस अपील को स्ट्राइक डाउन कर देते हैं, तो उससे बज़ाहिर यूँ लगता है कि PTI के लिए इलेक्शंस लड़ने का रास्ता खुल जाएगा. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि PTI इलेक्शंस में जो अपने लिए पॉपुलैरिटी की बेस पे एक्सपेक्ट कर रही है वोटर टर्नआउट और जीत, वो मुमकिन हो सकेगा. वाई? बिकॉज बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है. हम स्लोली अगर इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से एक केयर टेकर गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, जिस तरह अपने मैंडेट को बाईपास कर रही है, उससे पहले जिस तरह से लेजिस्लेशन PDM गवर्नमेंट करती रही है, कोई फंक्शनल एक्टिव ऑपोजिशन नहीं थी उनकी लेजिस्लेशन को चैलेंज करने के लिए. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आते ही चीफ जस्टिस ने टेकअप किया, और जिस तरीके से भुट्टो के केस को टेकअप किया है, ये सारी चीज़ें अगर मिलाएं तो इस वक्त हम एक एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं.
ایک ایبسلوٹ اتھارٹیرینزم یہ ہوتا ہے جس میں یو آر لیس آف مارشل لا، کوئی کو نہیں ہوتا، کوئی مارشل لا نہیں ہوتا، لیکن اتنا کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکریسی بھی نہیں ہوتی، ڈیموکریسی کے تو قریب سے بھی وہ سسٹم نہیں گزرتا. سو اتھارٹیرینزم سلولی اپنے اندر ٹینڈنسی رکھتا ہے کہ وہ آپ کے سارے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا بیلنس خراب کر دیتا ہے. پاکستان میں پہلے ہی رائٹس کوئی نہیں ہے، رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں. جو ہمارے کاکڑ صاحب ہیں، انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے آج بھی کہا جو اس ملک کے قانون کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، وہ اس ملک سے چلا جائے. تو اس پہ مجھے لیٹ 19th سینچری کے لارڈ ایکٹن یاد آ گئے. ان کی ایک سینگ ہے جس میں انہوں نے کہا پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ، کہ جب پاور بہت زیادہ مل جاتی ہے کسی بھی شخص کو تو وہ اس کو کرپٹ کر دیتی ہے. اب کرپٹ کا جو مطلب ہے وہ ڈکشنری میں بڑا وائڈ ہے، صرف مانیٹری کرپشن نہیں ہوتی، بہت ساری طرح کی کرپشن ہوتی ہے. بٹ کرپٹ از اے نیگیٹو ورڈ، اٹس اے نیگیٹو ٹینڈنسی جو بہت ساری ڈائریکشنز میں جاتی ہے. آئی وڈ ارج یو کہ اس کو ڈکشنری میں جا کے وائڈر پرسپیکٹو میں پڑھیں. ہم تو صرف پیسوں کی کرپشن کو یا مالی کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہیں، یہ بہت وائڈ ٹرم ہے. سو پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسلوٹ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ ایبسلوٹلی، کہ جب آپ کو ایبسلوٹ پاور مل جاتی ہے، یعنی کہ ایک ایسا سسٹم اگر آنے والی گورنمنٹ کو ملنے جا رہا ہے جس میں مرضی کے جج ہیں، مرضی کا الیکشن کمیشن ہے، مرضی کی عدلیہ ہے، مرضی کے فیصلے ہیں، سب کچھ ٹرے میں بیٹھ کے آپ کو سرو ہو گیا ہے، تو یہ تو کرپشن ہی اور بڑھے گی، کرپشن ایٹ میسو لیول. ماضی میں ہم نے یہ سیکھا اور ہمیں سمجھا دیا گیا جسٹس اعجاز الحسن کی شکل میں، مظاہر علی نقوی کی شکل میں، جو الفاظ اور سلوک ثاقب نثار صاحب کے بارے میں ہوتا ہے، اور بھی جو بھی سرو کر کے جاتا ہے اس ملک کو، اس کے بارے میں بعد میں جس طریقے سے بات کی جاتی ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ ہر دور میں جو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کا پریشر ہوتا ہے، وہ اس وقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. 4 years 5 years ڈاؤن دا لین چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اور جو پہلے ہیرو ہوتے ہیں وہ ولن بن جاتے ہیں، نئے ولن ڈیولپ ہو جاتے ہیں، نئے ہیروز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. سو وی آر موونگ ان سرکلز. 2 جسٹسز کا ریزائن کرنا، کوئی اور ملک ہوتا اس پہ شاید کانگریس میں انکوائری تو بیٹھ ہی جاتی، آئی ایم شیور. But because we are not a democracy, because we are third world, and we are third world because of all this that we are doing to our country. There is a reason why we are a third world. تو ہمیں اسی طرح ملتے رہیں گے IMF سے قرضے، اسی طرح ان قرضوں پہ قرضے ہم لیتے رہیں گے. 80s اور 90s کے ہی چہرے اور آگے سے ان کی اولادیں ہم پہ حکومت کرتے رہیں گے، اور ان کی حکومت کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا اگر لوگوں کا بھلا ہو رہا ہوتا، یا ملک ایبسلوٹ کرپشن کے بجائے کسی بہتر ڈیموکریسی کی فارم کی طرف، چھوٹی موٹی فارم کی طرف بڑھ رہا ہوتا. I'll see you tomorrow.